السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اطاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ذات مبارکہ پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے پیاس کبھی نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کا سبب میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پھر بتایا کہ میں اہل حلہ سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں سرگرداں ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حد پیاس لگتی تھی۔ لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چلا گیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آیا اور اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت فاروق اعظم، تیسرے پر حضرت عثمان ذو النورین اور چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں نے تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ مجھے ساری عقیدت و محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں نے مجبوری کی حالت میں بعد خواستہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور دو عالم محسن اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا تو مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس طرح فاروق اعظم کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ عثمان غنی کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اپنا چہرہ میری طرف سے انہوں نے توجہ ہٹا لی اور چہرہ پھیر لیا۔ تو یہ سن کر رسول اللہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے؟ اس جواب میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر اس گزارش پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر امت کے والی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے حوض کوثر پلاتے رہے اور اپنے دستے کرم سے مجھ کو جام کوثر عطا فرمایا، جس سے سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، زاں بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں اپنے اہل عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی اور اس نظریہ سے رجوع کر لیا۔ ناظرین کرام، اس واقعہ کی تصدیق و تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن میرے پیارے ابوبکر کے قبضہ میں ہوگا، دوسرا پیارے فاروق اعظم، تیسرا علی المرتضیٰ، چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا جو شخص ابوبکر سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے، اسے ابوبکر پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور علی سے بغض رکھے تو اسے علی پانی نہیں پلائیں گے۔ جو علی سے بغض رکھے اور عمر کے پاس جائے تو عمر اسے پانی نہیں پلائیں گے، اور جو علی کے پاس جائے اور عمر سے بغض رکھے تو علی المرتضیٰ اسے پانی نہیں پلائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ اور جس نے ابوبکر کے بارے میں اچھی بات کہی تو اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، اور جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی تو اس کا راستہ واضح ہو گیا، اور جس نے عثمان کے حق میں اچھی بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے علی کے حق میں اچھی بات کہی گویا اس نے مضبوط کڑا
थाम लिया और जो कभी टूटने वाला नहीं, और जिसने मेरे सहाबा कराम के बारे में अच्छी बात कही वो मोमिन है। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बख्शिश हो। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हमें सहाबा कराम, अहले बैत अतहार, असहाबा कराम और पंचतन पाक, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, सहाबा कराम, ताबीन, ताबईन, तब ताबईन, गौस कुतुब अब्दाल, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, मशाइख कराम, जितने भी हमारे दुनिया से ये लोग जा चुके हैं, अच्छे लोग जा चुके हैं, जो हमारे प्यारे जा चुके हैं, उनके साथ मोहब्बत करना हमारे लिए ज़रूरी है। हमें किसी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना, हमें सबसे साथ मोहब्बत है। हमें सहाबा कराम से भी मोहब्बत है, हमें अहले बैत से मोहब्बत है, हमें पंचतन पाक से मोहब्बत है, हमें ताबईन से मोहब्बत है, हमें उलमाए कराम से मोहब्बत है, हमें सहाबा कराम से मोहब्बत है, हमें ताबईन से मोहब्बत है, हमें मशाइख अज़ाम से मोहब्बत है, हमें हर नेक वलीउल्लाह से मोहब्बत है। यकीनन जो ऐसा जिसका ज़हन है वो इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार है। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम सहाबा कराम, सहाबियात, शुहदाए करबला, ताबईन, तबा ताबईन, अहले बैत अतहार, सबके साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।